مفتی صاحب یہ بتائیں کہ فضل ہمدرد اہل سنت کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم شیعوں کے بغض اور ان کی دشمنی میں عید غدیر نہیں مناتے، ہاں آپ ہاں، بتائیں کہ کیا اس کی یہ دھمکیاں ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل ہمدرد ٹھیک ہے، پکا رافضی ہے، بے ایمان ہے اور منافق ہے۔ اس کی زبان کتنی لوچدار آواز ہے، بالکل سیم یہ کس طرح کا رول ادا کر رہا ہے جس طرح ابن سبا تھا، عبداللہ بن سبا، کس طریقے کے ساتھ نا وہ آرام کے ساتھ فتنے کو پھیلاتا جا رہا تھا۔ ٹھیک، تو فضل ہمدرد سے پوچھا جانا چاہیے کہ جناب یہ جو عید غدیر ہے جس کی تو دعوت دے رہا ہے، یہ واجب ہے یہ فرض؟ کیوں کہ یہ رافضی جو ان کا موسوعہ ہے، یا بہار الانوار جو ملا باقر مجلسی کی ہے، یا ان کی دوسری کتابیں جو ہیں جن میں اس عید غدیر کا ذکر ہے، وہ اس عید غدیر کو واجب عید کے برابر نہیں جانتے، عید الفطر کے یا عید الاضحیٰ کے۔ وہ کہتے کہ اس سے بڑی عید ہے۔ مفتی صاحب اگر وہ بڑی عید ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے، پھر تو اسے واجب سے بھی اوپر ہونا ہاں چاہیے۔ ہاں، واجب تو یہ دو عیدیں ہیں نا، تو وہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ عید فطر سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی، یعنی سب عیدوں سے بڑی عید ہے، عید الاکبر، العید الاکبر ہے۔ تو ہم درد پہلے یہ بتا دیں کہ اگر یہ واجب ہے تو پھر برابر ہونا چاہیے نا۔ پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ عید کا ذکر بخاری اور مسلم میں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور لیکن وہ تو فرض سمجھتے ہیں نا، عید واجب عید سے بڑی سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ فرض ہے تو قرآن کی کون سی آیت میں ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے واجب سمجھ کر منائی، حضرت علی المرتضیٰ نے واجب سمجھ کر منائی، اور پھر 300 سال تک کسی نے بھی نہیں منائی، وہ گناہ گار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، اس چیز کا جواب دیں۔ بتائیں کہ اس کو عید کہنا ٹھیک ہے؟ جو اس کو عید کہہ رہے ہیں نا، ان کے لیے لازمی ہے اس چیز کا اقرار کرنا، اس چیز کا اقرار کرنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ کہہ کر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے، تمام فرشتوں سے، تمام انسانوں سے افضل ہیں، لہٰذا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی سب سے افضل اعلیٰ ہیں۔ تو یہ عقیدہ کفریہ ہے، اور جو بھی اس عید کو منائے گا، یہ عقیدہ رکھے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب بتائیں کہ فضل ہمدرد کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ فضل ہمدرد کو بتایا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر یہ معنی ہے، جگری دوست، یار، جس سے محبت کی جائے، جس کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یارو مددگار ہے، اس کا معنی مولا کا۔ وہ کہتا ہے نہیں جی، تم نے تحریف کی ہے، ٹیڑھا میڑھا کر دیا ہے معنی کو، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ معنی نہیں ہے تو پھر وہی ہے روافض کا معنی، اور یہ کہہ رہا ہے رافضی، یہ رافضی کہہ رہا ہے نا فضل ہمدرد کہ اس سے مراد یہ معنی ہے۔ مفتی صاحب بتائیں کہ روافض نے عید غدیر کب سے سٹارٹ کی، کب؟ ہاں، یہ ہے تقریباً 342 سال بعد ایک شخص کٹر قسم کا، معز الدولہ یا معز الدین شخص نام کا پیدا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے جی اتنے سالوں بعد ایک موسوعہ لکھا ہے کئی جلدوں پر، عید غدیر کے نام پر۔ اس کے اندر یہ سب اس نے ڈیٹیل بیان کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی امامت کا نبی پاک علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، لہٰذا ساری امت غلام بن گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کے آقا بن گئے۔ اس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ماننے سے وہ منکر ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دوسرا نمبر نہیں مانتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر نہیں مانتے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا نمبر نہیں مانتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام کو غاصب کہتے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق بھی غاصب ہو گئے کہ آپ کی امامت اور خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیا، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی۔ لہٰذا جو ان صحابہ کرام کو غاصب مانے تو قرآن تو انہوں نے جمع کیا جو یہ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور بدبخت ظالم اس ہمدرد منافق کو کہتا ہوں جس نے اہل سنت کو منافق کہہ دیا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث مبارکہ میں جو مولا لفظ ہے اس کا معنی کیا کیا جائے؟ معنی صرف وہی کیا جائے گا جو اہل سنت والجماعت نے کیا ہے، دلی دوست ہے، یار ہے، مددگار ہے، ٹھیک ہے، ساتھی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر معنی کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام تو تمام نبیوں کے
آقا ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبیوں پر کیسے فضیلت دی؟ یہ تو کفر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو لعنت ہے، یہ تو اسلام کو بدل دینا ہے. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ غیر نبی کو رسولوں پر، اولو العزم پیغمبروں پر بھی فضیلت دیتے ہیں. اور یہی معنی کر رہا ہے یہ لعنتی شخص، یہ منافق شخص جس کا نام کہ مفتی ہمدرد ہے، کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، اور اہل سنت ہی کی مخالفت کر رہا. اور شیعہ کیا بات ہے شیعوں کی. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو عید غدیر منائے پھر اس پر حکم کیا لگتا ہے؟ فضل اکبر جیسے یہی ہے نا، یہی ہے، یہی مانا کرتے ہیں. یہی چیزیں تو بیان کی گئی ہیں کہ غدیر منا ہی وہ سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو، اس کے علاوہ تو منا ہی نہیں سکتا. تو وہ کفر ہے، کافر ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے خارج، زندیق ہیں وہ بدبخت.